بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جو آج کا موضوع ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور جو آج کل پاکستان کے حالات چل رہے ہیں اس حوالے سے بھی بہت بہت زیادہ اہم موضوع ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے عالمی تنہائی اور خود مختاری۔ یہ دنیا جب سے بنی اور انسانی آبادیاں اس میں قائم ہوئی ہیں، تب سے حق و باطل کے مارکے بھی شروع ہو گئے، اور ساتھ ہی باطل نے حق کے خلاف چالیں چلنا بھی شروع کر دی۔ اس کی اصل وجہ یہ سوچ ہے کہ باطل حق پر اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ شیطانی صفت ہے کہ شیطان نے انسان کو نیچا دکھا کر اپنے آپ کو اس سے اونچا ثابت کرنا ہے، اس لیے وہ انسانوں کو ہی اس مقصد کے لیے استعمال کرتا رہا ہے۔ انسانی آبادیاں جب ملکوں میں تقسیم ہوئی تو اس کی ایک صورت یہ سامنے آئی کہ ایک ریاست دوسری ریاستوں کو اپنے زیر اثر رکھ کر خود کو عالمی طاقت کے طور پر منوانے لگی۔ اچھا، ایک طرح سے یہ بھی خدائی کا دعویٰ ہوا کہ باقی ریاستیں اس کی اطاعت و غلامی اختیار کریں ماں سوائے حق کے، اور حق صرف دین اسلام ہے، اور اسلامی ریاست باقی ریاستوں پر اگر اجارہ داری قائم بھی کرے تو وہ خدا کے نظام اور اس کی اطاعت کہ جس میں کل انسانیت کا فائدہ اور فلاح ہے، وہ باطل کی اجاداری سے اس لیے مختلف ہے کہ کسی کو محض اپنی طاقت منوانے کے لیے غلام نہیں بناتی، وہاں کے انسانوں کے حقوق کو سلب نہیں کرتی، کسی کو زبردستی مذہب نہیں اختیار کرواتی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتی، بلکہ ان کی بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آفاقی نظام کا نفاذ چاہتی ہے، جبکہ باطل صرف اور صرف اپنی اجاداری کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ باقی ماندہ ریاستوں کو وہاں کے انسانوں کو ان کی بہتری نہیں اپنی طاقت کو منوانے کے لیے غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کسی بھی ریاست کو اکیلا نہیں چھوڑتا، کسی نہ کسی طرح اپنے شکنجے میں رکھنا چاہتا ہے، کسی نہ کسی طرح اسے ایسے ٹریپ کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس پر انحصار کرے۔ جب انحصار کرنے لگے تو خود بخود وہ اس کی اطاعت و غلامی کے شکنجے میں پھنس جاتی ہے، اور یہی ہمیشہ سے باطل کی حکمت عملی رہی ہے۔ نفسیات کی روح سے جب کوئی قوم یا ریاست اکیلی ہو جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ خود بخود وہ اپنے آپ پر انحصار کرنے کا ہنر سیکھ لیتی ہے، اور یہی اس ریاست کی کامیابی کی طرف پہلا قدم ثابت ہوتا ہے۔ پھر وہ محنت کرتی ہے، خود مختار ہو جاتی ہے، اپنے فیصلوں میں ہر طرح سے آزاد ہو جاتی ہے، اور باطل قوتوں کو یہ بات کسی صورت گوارا نہیں، اس لیے وہ کسی بھی ریاست کو ایسا سوچنے اور کرنے سے ہر ممکن روکنے کی کوشش کرتی ہیں، اور ساتھ اسی بات کا خوف بھی ان پر طاری کرتی ہے کہ اگر ان کی اطاعت نہ قبول کی گئی تو اسے عالمی تنہائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کوئی ریاست ان سے تعاون نہیں کرے گی، کسی کے ساتھ ان کی تجارت ممکن نہ ہو سکے گی، ان پر معاشی و تجارتی پابندیاں لگائی جائیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی حقیقت میں جس بات کا وہ ڈر پیدا کر رہی ہوتی ہیں، در حقیقت اسی میں اس ریاست کی فلاح کا ذریعہ پوشیدہ ہوتا ہے، مگر یہ کام اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ فلاح کا راستہ انجام بد دکھائی دیتا ہے۔ جیسا کہ دجال کے بارے میں سنا تھا کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی، لیکن وہ نظر کا ایسا دھوکا ہوگا کہ جنت دوزخ دکھائی دے گی اور دوزخ جنت۔ ایسی کوئی صورت اس کی بھی بنتی ہے، اور بالفرض اگر کسی ریاست کو اس کی نافرمانی کے لیے اگر اس عالمی تنہائی کا شکار کیا بھی جائے تو بھی اس کو چھوڑا نہیں جاتا، کیونکہ زیادہ مدت گزر جائے تو وہ خود پر انحصار کر کے ایک بہتری کی طرف جا سکتی ہے، اس لیے وہاں کوئی نہ کوئی مسائل اندرونی یا داخلی طور پر کھڑے کیے جاتے ہیں کہ اس ریاست کا صبر ٹوٹ جائے اور وہ یہ ماننے پر آمادہ ہو جائے کہ ہم اکیلے نہیں چل سکتے، اور یوں اکثر ریاستیں دوبارہ ان کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں۔ اچھا، پھر یہ دیکھیں کہ آج کل جو پاکستان میں حالات چل رہے ہیں ان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ہماری مملکت خدا داد پاکستان کا، تو اس کا حل کیا نکلے گا اور وہ کس مشکلات میں اس وقت گھرا ہوا ہے۔ ہماری مملکت خدا داد پاکستان کا فی الوقت حال بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جس عالمی تنہائی کا خوف اسے شکار بنایا جا رہا ہے وہ در حقیقت اس کو خود مختاری کی طرف لے جائے گا۔ اسی لیے جب بھی پاکستان کبھی عالمی طاقتوں کے اثر سے آزادی کا سوچتا ہے، یہاں کے داخلی معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے وہ دہشت گردی کی شکل میں ہو یا علاقائی لسانی اور مذہبی فرقہ واریت کی شکل میں ہو، یا زر خرید غلام
حکمرانوں کی کرپشن کی صورت میں ہو کہ پاکستان کو پھر غیر ملکی امداد کی طرف دیکھنا پڑے اور یہ خود مختاری کی سوچ سے دستبردار ہو جائے۔ یہاں کے نام نہاد دانشور اور معیشت دان اور میڈیا اس خوف کو پھیلانے کا زبردست ہتھیار ہوتے ہیں اور پاکستان کے خود مختاری کے راستے میں ہر طرح سے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، کیونکہ یہی رائے عامہ کے لیے مؤثر ہتھیار ہے۔ اور یہ بات بھی نفسیات کی روح سے بہت اہم ہے کہ کسی کا راستہ روکنے کے لیے اس کی توجہ منزل سے ہٹائی جائے اور اس کے راستے میں ہر طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی جائیں۔ پاکستانی اداروں کو یہ بات آج نہیں تو کل ماننا پڑے گی کہ عالمی تنہائی در حقیقت خود مختاری کی طرف پہلا قدم ہے۔ یہ وہی دجال کا دھوکہ ہے کہ ہم جس چیز کے خوف میں مبتلا ہیں در حقیقت اس میں ہی ہماری فلاح موجود ہے۔ آغاز مشکل ضرور ہے مگر اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یقیناً مشکل وقت گزر جائے گا اور بالآخر پاکستان ایک خود مختار اور آزاد ریاست بن کر ابھرے گی انشاءاللہ عز و جل۔